یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے ڈاکٹر موریس دا بائبل قرآن اینڈ سائنس. اس میں انہوں نے کمپیریٹیولی بائبل کا اور قرآن کا سائنس کے ساتھ موازنہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کو آپ پڑھیں. پہلے تو بائبل کا پورشن ہے، اس میں کیا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا جو ہے وہ بائبل کے اندر چیزیں ہیں، کیا کیا کنٹراڈکشنز ہیں، کیا کیا تضاد ہیں، وہ سارے ذکر کیے. پھر قرآن، پھر اینڈ پہ کنکلوژن ہے، اور کنکلوژن میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی نہ سائنسی غلطی ہے، نہ کسی قسم کی گرامر کی غلطی ہے، نہ اس کے اندر دنیاوی حقائق کی غلطی ہے. ہر لحاظ سے بالکل قرآن مجید جو ہے اوتھینٹک. ایک بڑا مشہور ہوا مستشرقین میں سے، اس کا نام تھا ولیم میور. ولیم میور کا یہ کمنٹ تھا قرآن کے بارے میں. اس نے کہا there is probably no other book which has remained 12 centuries with pure text. گزشتہ سبق میں ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا تھا، اس کو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو نیو سبق ہے اس کو جاری کریں گے. عبادت کا جو مفہوم بنیادی طور پر سمجھا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ کمپیریٹیولی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. بنیادی طور پر 3-4 قسم کے اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں عبادت کے بارے میں. نمبر 1، جس کو معاشرتی اور سطحی اسکول آف تھاٹ کہہ لیجئے، جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جن کے ہاں عبادت محض ایک جیسے کہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. بس آئے اور پوجا کی اور بات ختم. جیسے کہ کسی بڑے چودھری وڈیرے یا بادشاہ کے آگے جا کے اس کی شان میں چند قصیدے پڑھے اور اپنا کام نکلوایا. تو ہمارے جو معاشرے میں عام لوگوں کے نزدیک عبادت کا کانسیپٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت یہ ہے، آئے اپنے رب کے سامنے اور کچھ تعریفی کلمات کہے، دعا مانگی، اپنا مطلب نکالا اور پھر پوجا ہو گئی تو چلے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کانسیپٹ عبادت کا پایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ اسکول آف تھاٹ ہے جس کو صوفیانہ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. صوفیانہ اور ساتھ میں اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے جیسے جوگیانہ ہوتا ہے. ان کے ہاں عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بالکل کٹ ہو جائے اور دنیا کے ساتھ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہ رہے. صرف اور صرف وہ ہر چیز سے کٹ ہو کے بس اللہ اللہ ہر وقت. نہ صحیح طریقے سے وہ اچھا لباس پہنے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ اچھے طریقے سے آرام اور سکون کرے، نہ اس سے کوئی دنیاوی کوئی ضروریات ہیں وہ صحیح طریقے سے پوری کرے. بس یہ ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ ہو کے اور بس اللہ اللہ کرے. یہ ذرا کمپیریٹیولی آپ نے نوٹ کر لینا ہے. پہلا تصور معاشرتی اور سطحی تصور ہے، دوسرے نمبر پہ یہ صوفیانہ جو تصور ہے، تیسرے نمبر پہ جو آج کل کی ماڈرن جو سمجھ لیجئے کہ اسکول آف تھاٹ ہے، نظریات ہیں، ان کے نزدیک جیسے سیکولر طبقہ ہے، سوشلزم والے، کمیونسٹ، ہاں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے نزدیک عبادت کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک عجیب طریقے سے. ان کے نزدیک ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک انفرادی پہلو ہے جس کو آپ مذہبی پہلو کہہ لیجئے، دینی پہلو کہہ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جو دینی اور مذہبی پہلو ہے، جو ریلیجن جس چیز سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ ایک خدا کو پوجے یا 100 کو پوجے، ایک کی عبادت کرے یا 100 کی کرے، یا یہ ہے کہ کسی سانپ اور بچھو کی پوجا کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے مرضی جو پوجے، جس کی مرضی عبادت کرے. یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی پہلو انسان کا یہ ہے. جہاں تک تعلق ہے اجتماعی پہلو، تو ان کے نزدیک اجتماعی پہلو یہ ہے کہ لوگ سارے مل کے بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے کون سا لا اچھا ہے، کون سا لا صحیح نہیں ہے،
اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے، اگر شراب لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوئی تو منع کر دیں گے، بین کر دیں گے، اگر دیکھیں گے کہ شراب جو ہے وہ فائدہ مند ہے تو اس کو جو ہے الاؤ کر دیں گے۔ یہ کہتے ہیں، یہ سارا جو سیکولر سسٹم ہے اسی کے اوپر بیسڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو، ایک مذہبی پہلو جس میں وہ جس کو مرضی پوجے، جس کی مرضی عبادت کرے، ایک کی پوجا کرے یا 100 کی کرے یا نہ کرے، اور دوسرا اجتماعی پہلو ہے جس میں یہ ہے کہ سارے انسان مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، جس چیز کو ہم اچھا سمجھیں گے اس کو لانچ کریں گے، جس کو اچھا نہیں سمجھیں گے اس کو منع کر دیں گے، قطع نظر کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو 3 اسکول آف تھاٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ اسلامک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے جب وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے، چاہے وہ اپنی جاب کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہے، یا چاہے وہ مسجد کے اندر ہے، یا چاہے بازار کے اندر ہے، کاروبار، منڈی، اپنے معاملات دیکھ رہا ہے، اگر وہ اس رب کی رضا کے مطابق کام کر رہا ہے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ ہے اسلامی کانسیپٹ، اور یہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک بات پچھلے درس سے رہ گئی تھی وقت پورا ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم نے انشاءاللہ اس کو آج کے درس میں آپ کے سامنے 4 اسکول آف تھاٹ جو ہیں عبادت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آج کے درس میں نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 23 اور 24 آج کا ہمارا سبق ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حقانیت قرآن، صداقت قرآن اور حقانیت رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جو رکوع ہے ہمارے سامنے، یہ 2/3 جو مکی قرآن ہے، یعنی 2/3 قرآن جو مکہ میں اتر چکا تھا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو مدینہ میں اب یہ اس رکوع کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ میں جا کے سب سے پہلی سورت ہی یہ نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ۔ تو اس لیے اس رکوع کے اندر مکہ میں جو 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ اس رکوع کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر کیا رکھا گیا؟ توحید بیان کی گئی، اللہ رب العزت کی توحید، عقیدہ توحید۔ اب آئیے عقیدہ رسالت اور حقانیت قرآن، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم کسی شک میں، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اگر تمہیں قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو تم چاہتے ہو مددگار کے طور پر بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اصل میں مشرکین مکہ قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی کہتے، جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہتے کہ یہ اس نے کہانیاں کچھ چند باتیں لکھوا لی ہیں کسی سے، اور صبح و شام کو ان کو پڑھ کے سناتا ہے اور آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کو کوئی یعلمہ بشر، کوئی انسان ہے یا کوئی جن ہے یا کوئی دیوی دیوتا ان کو سکھا جاتا ہے اور یہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا قرآن کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو تم بھی اہل زبان ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، تم بھی بڑے اچھے ادیب اور شاعر ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے جو ہے وہ ادیب اور شاعر موجود ہیں، زبان کو جانتے ہیں، تم ایسا کرو، تم ایسی اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے مکی قرآن میں 4 مرتبہ کیا تھا، یعنی ہجرت سے پہلے جو مکی قرآن نازل ہوا ہے 2/3، اس میں یہ چیلنج اللہ نے 4 مرتبہ کیا۔ اب 5ویں مرتبہ پھر سے اس مدنی قرآن میں دہرایا جا رہا ہے۔ مکی قرآن میں کیسے اللہ رب العزت نے کیا؟ جیسے سورت
ہود میں آتا ہے، سورہ ہود میں، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، تم ایسا کرو، تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ ذرا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اللہ نے سورہ یونس میں بیان کیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، چلو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت لے آؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا 30 نمبر پہ، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر جن و انسان مل بیٹھ کے اکٹھ کر لیں کہ ہم نے اس قرآن جیسی اور کتاب لے کے آنی ہے، نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، نہیں لا سکتے۔ پھر چوتھے نمبر پہ سورۃ طور میں، سورۃ طور بھی مکی صورت ہے، اللہ کہتے ہیں ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو لاؤ، آؤ میدان میں، اس جیسی اور کتاب بھی لے آؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ 4 مرتبہ مکی قرآن میں یہ چیلنج کیا گیا، پھر 5ویں مرتبہ اب مدنی قرآن میں بھی یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ اتنے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ادیب اہل زبان ہوتے ہوئے بھی اس چیلنج کو سن کے بالکل ہکے بکے رہ گئے، جیسے سام سونگ گیا، اور انہوں نے قرآن کی حقانیت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور لاجواب ہو گئے۔ اب یہاں غور کیجئے گا کہ قرآن کا یہ چیلنج یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال اور بے مثل ہے، اس طرح اللہ کا کلام بھی بے مثال اور بے مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو جو معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو معجزہ جب دیا تو اس دور کے تقاضے کے مطابق دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا، جو جادوگری بڑے عروج پہ تھی، ایک سے بڑھ کے ایک جادوگر، اور جادوگری میں مقابلے ہوتے تھے، اور ہر شخص جو ہے وہ ہر دوسرا تیسرا شخص جادوگر بننا چاہتا تھا، کیونکہ دیکھیں ہر زمانے میں ایک چیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے نا، اس ٹرینڈ کے مطابق دنیا چلنا چاہتی۔ جیسے آج کل آئی ٹی کا، ٹیکنالوجی کا بڑا ٹرینڈ ہے، بڑا عروج ہے، اے آئی آ گئی، ہاں، اور اس طرح دیگر جو ہے چیزیں جو ہے وہ بڑا عروج ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز میں آگے جاؤں، کیونکہ اب اسکوپ اس کا زیادہ ہے، فیلڈ اس کی زیادہ ہے۔ تو ہر زمانے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اسلام کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پہ تھی، اور اس پہ بڑا فخر سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑا جادوگر ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، مقابلے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے، وہ ایسے با کمال اور بے مثال معجزے تھے کہ جو جادو کے سر کو اور اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دینے والے تھے، حضرت موسیٰ اسلام کے معجزے۔ پھر حضرت عیسیٰ اسلام کا دور آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل اور طب کو بڑا عروج حاصل تھا، ایک سے بڑھ کے ایک ڈاکٹر، ایک سے بڑھ کے ایک طبیب، اور پھر یہ ہے کہ لاجواب فارمولے اور تھیوریاں تھیں میڈیکل کی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جو بڑے بڑے میڈیکل کی تھیوریز اور فارمولاز کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ ہاں، مادر ذات اندھا ہوتا اس کے ہاتھ پھیر دے وہ شفا یاب ہو جاتا، مردہ اس کو حکم دیتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، وہ مردہ جو ہے وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ یعنی ایسی چیزیں جو میڈیکل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، ایسے معجزے دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعر، شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، ادب، لٹریچر، اس کو بڑا عروج حاصل تھا، ایک سے بڑھ کے ایک شاعر، اور مقابلے ہوتے۔ اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ عربوں کے ہاں نثر نہیں ہوتی تھی، یعنی زبان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نظم اور ایک ہوتی ہے نثر۔ عربوں کے ہاں نثر نہیں ہوتی تھی، ہم تو نثر میں بات کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے ہاں جو بھی معاملہ ہوتا تھا شعروں کے ساتھ ہوتا۔ اگر ویسے بیٹھے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی چیلنج کر رہے ہیں، تو شعروں کے اندر۔ ان کے ہاں چیلنج جو ہے وہ عام زبان میں نہیں ہوتا تھا، چیلنج شعروں کے اندر ہی ہوتا تھا۔ اب اس دور میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا ہے، وہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو کہ بڑے بڑے شاعروں کو، بڑے بڑے ادیبوں کو لاجواب کر گیا، اور کسی صورت بھی وہ اس کی حقانیت کو جھٹلا نہ سکے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، اس لیے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم کسی شک میں قرآن کے نازل ہونے میں اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اب دیکھیے کہ قرآن جو ہے نا، یہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 2 ٹوک انداز میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے تو آؤ میدان میں، اس جیسی ایک صورت لا کے تو آؤ، کوئی سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ،
جب بلکہ انا آتینا کل کوثر جب پیش کی گئی اور کعبہ کے دروازے پہ لٹکائی گئی، بعض روایات کے مطابق آپ نے وہ سبع معلقات جو ہے وہ کتاب آپ نے نام سنا ہوگا، جو ایم اے اسلامیات وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، سبع معلقات، 7 ایسی نظمیں جن کو کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا، سبع معلقات، جو بطور چیلنج اور بطور مقابلے کے تھیں کہ اس جیسی جو ہے وہ شاعری دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی، 7 نظمیں تھی وہ۔ تو جب سورۃ کوثر انا آتینا کل کوثر اس کو لگایا گیا تو بڑے بڑے شاعر آگے کہنے لگے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ 3 آیتیں پڑھی نا تو اینڈ پہ مجبور ہو گئے یہ بات کہنے پہ، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی حقانیت کو وہ بھی مانتے تھے، تو ان کے لیے تو آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دیتے اور قرآن کے چیلنج کو جواب دے دیتے، لیکن یہ ہے کہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور آپ غور کر لیجئے کہ یہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ شک کو دور کرو۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ کوئی صورت، اس لیے کہ شک دور ہوگا تو یقین آئے گا، شک دور ہوگا تو یقین ہے، اور جتنا زیادہ شک دور ہوگا اتنا زیادہ یقین آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے کلام میں اگر شک دور ہوگا تو اللہ حاصل ہوں گے، رب کا حصول ہوگا، اور اگر اللہ کے کلام میں اگر شک رہ گیا تو پھر رب کا حصول بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو قریش مکہ بھی مانتے تھے، وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے، قرآن کی صداقت کیا ہے۔ جس طرح کہ سیرت ابن اسحاق میں، سیرت ابن ہشام میں، رحیق المختوم وغیرہ میں واقع آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو قریش مکہ نے اس چیز کو سمجھا کہ اب ہماری جو ہے وہ دال گلنے والی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو بڑا عروج مل رہا ہے، ان کی تحریک تو بڑی مضبوط ہو چکی ہے، اور یہ لوگ تو جو ہے دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ جس کو ابو الولید بھی کہتے ہیں، وہ کعبہ کے صحن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں ایک سائڈ پہ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی کیا کرنا ہے اس کا، یہ دن بدن جو ہے وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، ان کی تحریک اور تنظیم، ان کی جمعیت بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہوگا اس کا، اگر مجھے موقع دو تو میں ذرا ان کے ساتھ جا کے بات کروں تو ہو سکتا ہے میری بات سمجھیں۔ انہوں نے کہا ابو الولید جاؤ، تم بڑے ریلائبل پرسن ہو، تمہاری بات کی ویلیو بھی ہے، جاؤ بات کرو۔ وہ اٹھ کے آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے بھتیجے، تیرا جو ہمارے نزدیک مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ کسی سے لکا چھپا نہیں ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن آپ یہ جو دعوت لے کے آئے ہیں، جو آپ بات کرتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس بات نے ہمارے اندر تفرقے پیدا کر دی ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین کی توہین کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کچھ پیشکش رکھتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ پیشکش جو آپ کو اچھی لگے قبول کر لیں، باقی پھر آپ کی مرضی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا جی اگر آپ کی اس دعوت سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ آپ امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں، تو ہم پورا عرب مل کے، تمام لوگ مل کے آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ سے بڑھ کے پورے عرب میں امیر کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس سے بادشاہت اور سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کی رائے کے بغیر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ آپ کوئی نکاح کا خواہش مند ہیں تو پھر یہ ہے کہ عرب کی حسین ترین عورتیں آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ بتا دیجیے۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن بوت آتا ہے جو آپ کو اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے، تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیں گے، جو آپ چاہتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ابو الولید تم نے جو بات کہنی تھی کہہ لی؟ کہنے لگا جی کہہ لی۔ کہا اب میری سنو۔ نبی اسلام نے سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی۔ ایک تو قرآن ہو اور اوپر سے پڑھنے والے صاحب قرآن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال انداز ہوگا۔ ابو الولید پیچھے ایسے دونوں ٹیک لگا کے نا دونوں ہاتھوں سے، اور رسول اللہ کے چہرے کو برابر دیکھتے ہوئے چپ کر کے سنتا رہا۔ جب نبی اسلام آیت سجدہ پہ پہنچے، جو کہ پورے 2 صفحے بنتے ہیں، آیت سجدہ پہ پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد اٹھ کے آپ نے کہا ابو الولید تم نے جو سننا تھا تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اب وہ اٹھ کے واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جانے لگا،
اس کے ساتھی اس کو دور سے آتا ہوا دیکھ کے کہنے لگے ساتھیو ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، اللہ خیر کرے۔ بہرحال وہ جب پاس جا کے بیٹھا، انہوں نے پوچھا ہاں بھی کیسے آئے ہو، کیا ہوا، کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا میری بات مانو، جس طرح کا کلام یہ پیش کر رہے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس طرح کے کلام سے تاریخ میں بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، تاریخ بدلی جانے والی ہے، اور میری بات مانو، اس کو نہ چھیڑو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو اس کا کام کرنے دو۔ اگر تو یہ پورے عرب کا بادشاہ بن گیا اور اس کو بادشاہت مل گئی تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، لیکن اگر عربوں نے اس کو مار ڈالا تو پھر یہ ہے کہ تمہارا کام لوگ کر دیں گے، اس لیے بہتر میری رائے یہ ہے کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ، ان کو ان کا کام کرنے دو۔ تو انہوں کہنے لگے ابو الولید تم مانو کہ تم بھی اس کے کلام کی حقانیت کو مان چکے ہو، تم بھی اس کی صداقت کو مان چکے ہو، تم پر بھی اس کا جادو چل چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس قرآن کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو مانتے تھے۔ بالکل اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، امام بہقی کی یہ کتاب ہے دلائل النبوہ، اس کے اندر امام بہقی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اخنس بن شریک، ابو سفیان اور ابو جہل، یہ تین جو تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی ہو گئے، اس وقت جو ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ تین سردار جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ نبی اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو نفل میں قرآن پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ تو یہ تینوں سردار نا کعبے کی جو کونے ہوتے ہیں کعبے کے، اس کے پیچھے چھپ کے سنتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ قرآن سن کے جب صبح دم اپنے گھروں کو جانے لگے تو تینوں کی ایک چوک پہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی تم کدھر؟ ہمیں تم کدھر صبح صبح؟ ہمیں تم کدھر؟ آخر کار بتانا پڑا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر ہم سن رہے ہیں تو اوروں کو پتہ چل گیا، وہ کہیں کہ ہمیں روکتے ہیں اور خود سنتے ہیں، اس لیے آج معاہدہ کرو، وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں جاؤ گے، نہیں سنو گے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی رات ہوئی تو ابو سفیان کو یہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا، اخنس نہیں آئے گا، اخنس کو یہ تھا کہ ابو جہل نہیں آئے گا کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگلی رات تینوں اکٹھے آ گئے اور چھپ کے سننے لگے، اور صبح جو ہے پھر جب ملاقات ہوگی، ہاں بھائی تو پھر آ گیا۔ تو آخر کار ایک دوسرے کو بات کر کے کہنے لگے اس کے کلام میں دم ہے، جس طرح کا کلام پیش کرتا ہے، جو اس کے کلام کی حقانیت اور صداقت ہے وہ ہمارے سامنے مسلم ہے۔ کفار مکہ بھی اس قرآن مجید کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو مانتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ اخنس بن شریک گیا ابو سفیان کے پاس، ابو جہل کے پاس، اور آ کے کہتا ہے اگر تم اس کلام کی حقانیت کو مانتے ہو، صداقت کو مانتے ہو، تو تم اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا بات بتا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم شروع سے بنی ہاشم سے بلند رہے ہیں، بنی ہاشم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ہم نے اس سے بڑھ کے کام کیا تھا کہ ہمارا پلہ بھاری رہے۔ اب وہ ایک ان کے درمیان ایک نبی اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ہماری سرداری ڈاؤن ہوتی ہے، اس لیے ہم نہیں مان سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، لیکن اس کلام کی، اس قرآن کی حقانیت کو اور اس کی صداقت کو ضرور تسلیم کرتے تھے۔ اور موجودہ زمانے میں بھی، کیونکہ موجودہ زمانے میں اس وقت مشرکین ہوتے تھے جو قرآن پہ اعتراضات کرتے تھے، اور آج کے دور میں مستشرقین ہیں۔ مستشرقین وہ لوگ ہیں جن کی پوری ایک تنظیم ہے، پوری ایک تحریک ہے جو لے کے چل رہے ہیں، اور آج سے نہیں، یہ ایک دو صدی سے یہ کام کر رہے ہیں کہ جن کا مشن یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں، بڑا بڑا لٹریچر اور بہت کچھ انہوں نے عام کیا۔ اور اسی مستشرقین میں سے جو ایک بڑا، یوں سمجھ لیجیے نمایاں بندہ تھا، جو ایک بڑا مشہور ہوا مستشرقین میں سے، اس کا نام تھا ولیم میور۔ ولیم میور کا یہ کمنٹ تھا قرآن کے بارے میں، اس نے کہا there is probably no other book which has remained 12 centuries with pure text۔ اس نے کہا 1200 سال، اس کے زمانے میں 12 سال گزرے تھے، آج تو 14 سال ہو گئے، وہ کہہ رہا 1200 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر پیور متن اور اسی طرح کے ٹیکسٹ جو پہلے تھا آج بھی اگر قائم دائم اور سالم ہے تو یہ سوائے قرآن کی اور کوئی کتاب نہیں، جس کا اصل ٹیکسٹ، اصل متن موجود ہے، اور کسی صورت بھی اس کا متن بدل نہیں سکا، اس کا ٹیکسٹ جو ہے بدل نہیں سکا۔ اس لیے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ قرآن پر اعتراضات کیے، جیسے وہ عبداللہ عبد الفادی ہے، اس نے جو ہے کتاب لکھی از دا قرآن انفیلیبل، کیا قرآن غلطیوں سے پاک ہے، اور اس نے
تقریباً کچھ 22-23 جب غلطیاں نکالی کہ یہ قرآن کے اندر، اور وہ ایسی غلطی ہے اب جہاں چونکہ وقت نہیں ہے، ایک دو غلطی اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں نا تو آپ بھی جواب دے سکیں گے، بجائے کہ ایک بڑا کوئی منجا ہوا اسکالر بھی اس کا جواب دے. یعنی ایسی وہ عام سی باتیں کر رہا ہے. یعنی کہنے کو تو اس نے بڑی کتاب لکھی جی جناب، قرآن کے اندر غلطیاں نکالی اور اس کی کتاب بڑی مشہور ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک دو غلطی اگر آپ کے سامنے رکھی جائے، یا ایک دین کا ایک ادنا سا طالب علم جو مدرسے میں پہلی دوسری کلاس میں پڑھتا ہے وہ بھی بآسانی اس کا جواب دے سکتا ہے. تو بہرحال یہ کفار مکہ بھی قرآن مجید کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے تو ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ ہے چیلنج در چیلنج. You will never be able to do this. آپ ہرگز کر ہی نہیں سکتے تم لوگ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. انسانی جو دنیاوی آگ ہے یہ پتھر پھینکنے سے یا انسانی جسم کی وجہ سے بجھ جاتی ہے یا کم از کم مدم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ مزید بڑھے گی. دیکھیے انسانی جسم جو ہے نا اس کے اندر ایک حرارت ہے، کیونکہ اس میں کیلشیم کی اور سلفر فاسفورس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے. کیلشیم اور فاسفورس کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اور کیلشیم یہ فاسفورس جو ہے یہ ایک بڑی ہیٹ ہوتی ہے ان کے اندر، بڑی حرارت ہوتی ہے، بڑی تپش ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو دیا سلائی ماچس جو ہوتی ہے جس کو آپ یوں رگڑتے ہیں تو آگ بھڑکتی ہے، اس کے اندر جو مسالہ لگا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسفورس ہوتا ہے، وہ بھڑکتا ہے. تو انسانی جسم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس لیے وہ انسانوں کو جب جہنم میں جیسے پھینکا جائے گا، جتنے لوگ زیادہ پھینکے جائیں گے اتنی آگ مزید بھڑکے گی، مزید جو ہے اس کے شعلے جو ہے بھڑکیں گے. اور پھر کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اور پتھر سے مراد کیا ہے؟ جیسے پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے نا، ایک تو لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے نا، لیکن پتھر کا کوئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ آگ بھڑکتی ہے بنسبت لکڑی کے کوئلے کی. تو وہ پتھر کا کوئلہ ہوگا جہنم میں پھینکا جائے گا، اس سے مزید آگ بھڑکے گی. اور امام طبری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ پتھر سے مراد جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ سلفر کے پتھر ہوں گے. سلفر یعنی گندک کے، جو بارود وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مزید آگ جو ہے وہ بڑھے گی. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کے جو بت ہیں وہ مراد ہیں پتھروں سے، اور وہ بت ان کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت اور ان کے افسوس میں اضافہ ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے رہے، جن کے آگے ماتھا ٹیکتے رہے، وہ آج جہنم میں جل رہے ہیں. سورہ انبیاء میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے، تم سارے جو ہے جہنم میں پھینکے جاؤ گے. اس لیے کہا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت جو ہے وہ عدد سے ہے، اور عدد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ، گننا، شمار کرنا. اعدت للکافرین کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جو اس کی کوانٹٹی، اس کی انٹینسٹی ساری کاؤنٹیبل ہے، گنی ہوئی ہے، اور ساری اس کی میئرمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کس مجرم کو کتنے ٹیمپریچر میں پھینکنا ہے، کس مجرم کو کتنی کوانٹٹی میں رکھنا ہے، کس مجرم کو کتنی انٹینسٹی میں رکھنا ہے. یہ اعدت کا مطلب ہے، اعدت کا مفہوم ہے کہ عدد سے ہے نا، کاؤنٹنگ، اس کی میئرمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ تیار ہے. جیسے صوفیہ لوگ جو ہیں وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں نا کہ جہنم بنی نہیں ہوئی، اور یہ بس اللہ یہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، ڈرانے کے لیے بات کرتے ہیں. نہیں، اعدت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، آپ کو جہنم دکھائے گی، وہ کوئی خیال نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گی. تو اعدت للکافرین وہ ایسی آگ ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی جس میں حقانیت قرآن اور صداقت قرآن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا. یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے ڈاکٹر موریس، دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس. اس میں انہوں نے کمپیریٹیولی بائبل کا اور قرآن کا سائنس کے ساتھ موازنہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کو آپ پڑھیں. پہلے تو بائبل کا پورشن ہے، اس میں کیا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا جو ہے وہ بائبل کے اندر چیزیں ہیں، کیا کیا کنٹراڈکشنز ہیں، کیا کیا تضاد ہیں، وہ سارے ذکر کیے. پھر قرآن، پھر اینڈ پہ کنکلوژن ہے، اور کنکلوژن میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی نہ سائنسی غلطی ہے، نہ کسی قسم کی
گرامر کی غلطی ہے، نہ اس کے اندر دنیاوی حقائق کی غلطی ہے، ہر لحاظ سے بالکل قرآن مجید جو ہے اوتھینٹیکیٹڈ بک ہے۔ یہ انہوں نے اس پر پوری طرح ریسرچ کی اور تجربات کیے۔ فرانس کے جو ریسرچر تھے اور سرجن تھے، اور ان کو جب بلایا گیا کہ جب فرعون کی جو ہے لاش برآمد ہوئی تھی اس پر تحقیق کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے اس پر تحقیق کی، اور تحقیق یہ بتا رہی تھی کہ یہ اتنے سال جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے آج بھی یہ لاش سلامت ہے۔ تو کسی نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، سورہ یونس کی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ جس میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ ہم اس لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگوں کے لیے نصیحت ہو۔ یہ آیت سن کے وہ بندہ مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ قرآن کے اوپر ریسرچ کی، قرآن کی حقانیت کو اس نے بیان کیا، اور یہ والی کتاب اس نے لکھی کی جس میں اس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید اوتھینٹیکیٹڈ بک ہے، بالکل حقانیت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، جو 1400 سال پہلے ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ بیان کر دی۔ یہ بات بالکل حقیقت اور مسلم حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے سبق لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔